تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. تلنگانہ حکومت نے محکمہ جنگلات کی اسپیشل چیف سیکریٹری IAS آفیسر شانتی کماری کو ریاست کا نیا چیف سیکریٹری مقرر کیا ہے. شانتی کماری تلنگانہ کی پہلی خاتون چیف سیکریٹری بننے کا اعزاز حاصل ہوا. ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں سرکاری احکامات جاری کر دیے. شانتی کماری اپریل 2025 تک حکومت کی چیف سیکریٹری کے طور پر برقرار رہیں گی. شانتی کماری 1999 بیچ کی IAS آفیسر ماضی میں چیف منسٹر کے دفتر میں کام کرتی تھی. فی الحال وہ محکمہ جنگلات کی اسپیشل پرنسپل سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہے. ماضی میں انہوں نے شعبہ طب کی ذمہ داریاں نبھائی. انہوں نے CMO اسپیشل چیسنگ سیل کی ذمہ داریاں بھی نبھائی. شانتی کماری نے وزیر کے طور پر KCR کے دور میں میدک کلکٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دی. تلنگانہ کورٹ نے TSPSC کو گروپ 1 کے نتائج جاری کرنے کی اجازت دے دی. ہائی کورٹ نے ایک امیدوار کے مقامی تنازع پر TSPSC کی اپیل کی سماعت کی اور ہائی کورٹ نے TSPSC کو امیدوار کے مقامی تنازع پر جوابی حلف نامہ دائر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. تاہم عدالت نے تجویز دی کہ گروپ 1 پریلیمنز کے نتائج ابھی جاری کیے جا سکتے ہیں. عدالت نے واضح کیا کہ تنازع کے بعد امیدوار کا علاقہ طے کیا جائے گا. ریاستی پبلک سروس کمیشن نے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد منعقد ہونے والے پہلے گروپ 1 کے امتحان کے نتائج کا اعلان کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہے. جلد از جلد نتائج کا اعلان کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. TSPSC تلنگانہ میں گروپ 1 کی 503 جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے گزشتہ سال 16 اکتوبر کو امتحان منعقد کیا تھا، جس کے نتائج عدالتی کشمکش کے باعث ابھی تک جاری نہیں کیے گئے. حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں ان دنوں سردی کی شدید لہر جاری ہے. خاص طور پر سردی کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے. اسی دوران محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ شہر حیدرآباد میں آئندہ 3 دنوں تک سردی کی شدت برقرار رہے گی. اسی دوران شہر میں رات کے درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی ہے، جس سے شہریوں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے. شام ہوتے ہی شہر کی سڑکوں پر معمول سے کم ٹریفک دیکھی جا رہی ہے. تلنگانہ کے کئی مقامات پر قہر کے سبب کئی ٹرینیں تاخیر سے چلائی جا رہی ہے. صبح اور شام کے اوقات میں کئی اضلاع کے بیشتر مقامات پر لوگ آگ تاپتے نظر آ رہے ہیں. صبح 9 بجے تک بھی سردی کی لہر دیکھی جا رہی ہے اور پہر سے ہی سردی کی شدت دیکھی جا رہی ہے. قہر کے سبب راستہ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے کئی گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کھلی رکھ کر گاڑی چلانے کو ترجیح دے رہے ہیں. ہندوستان کی صدارت بیداری مہم کے موقع پر گورنر کی جانب سے راج بھون میں ریاستی سطح پر منعقدہ اردو زبان کی تقریری مقابلوں میں حکم جج کے فرائض انجام دیتے ہوئے آرٹس کالج جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کی نمائندگی کرنے پر جامعہ کے شعبے اردو کے استاد ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی کی گورنر صاحبہ تمیلی سائی سندراجن نے شال پوشی کی اور مومنٹو کے ساتھ عزت بخشی. RLC ٹیمریز آفیسر محبوب نگر خواجہ جمیل احمد نے آج اچانک نارائن پیٹ کا دورہ کیا. انہوں نے ٹاؤن میں واقع اقلیتی اقامتی اسکول بوائز و اقلیتی اقامتی کالج بوائز کا تفصیلی معائنہ کیا. خواجہ جمیل احمد نے اسکول و کالج کے ڈائننگ ہال، فزیکل سائنس پریکٹیکل روم، طلباء کے کلاس روم کا علیحدہ طور پر معائنہ کیا. بعد ازاں انہوں نے اسکول و کالج پرنسپل چیمبرز میں مقامی کالج پرنسپل جگدیش ریڈی، اسکول پرنسپل خواجہ محبوب خان، اساتذہ و لیکچررز کے ہمراہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی اور ضروری ہدایت بھی کی. نرمل ضلع مستخیر پر سینٹ تھامس ہائی اسکول میں منعقدہ سیروزہ ریاستی سائنس فیئر اور انسپائر مانک ایوارڈز پروگرام کا رنگارنگ اختتام عمل میں آیا. اس اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر جنگلات، ماحولیات، قانون، اینڈومنٹ سائنس و ٹیکنالوجی اندرا کرن ریڈی نے ریاستی سطح کے سائنس فیئر کے نتائج کا اعلان کیا. قومی سطح کے انسپائر مانک ایوارڈز کے لیے تقریباً 260 پروجیکٹوں کے منجملہ 26 پروجیکٹوں کا ججوں نے انتخاب کیا. قومی سائنس فیئر کے لیے ججز نے بہترین پروجیکٹس کا انتخاب کیا گیا. اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر موصوف اندرا کرن ریڈی نے ریاستی سائنس فیئر کے انعقاد کے لیے نرمل شہر کو موقع فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے اظہار تشکر کیا. انہوں نے کہا کہ ریاستی سطح کے سائنس فیئر میں توقع سے زیادہ امیدواروں نے شرکت کی. انہوں نے قومی سطح کے سائنس فیئر اور انسپائر مانک ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے والے امیدواروں کو مبارکباد دی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. مجلس کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے RSS کے سربراہ موہن بھگوت پر ان کے اس تبصرے پر سخت تنقید کی کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہیں اپنی بالادستی کی بلند باغ بیان بازی کو ترک کرنا چاہیے. بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت دینے والے موہن بھگوت کون ہیں اور ان کی شہریت پر شرائط لگانے کی ہمت کیسی ہوئی.
मोहन कौन है जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने या हमारे अकीदे की पैरवी करने की इजाजत दे? हम हिंदुस्तानी हैं क्योंकि अल्लाह ने ये चाहा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी शहरियत पर शराइत लगाए? हम यहाँ अपने अकीदे को एडजस्ट करने के लिए नहीं है। सिलसिलावार ट्वीट्स में रुकने पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि कोई भी मजहब मुआशरे मजहब के नाम पर इस तरह की नफरत और बुनियाद परस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहन को हिंदुओं का नुमाइंदा किसने मुंतखब किया? बैरिस्टर ओवैसी ने मोहन भगवत से पूछा कि कौन मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने और अपने अकीदे पर चलने की इजाजत देगा। इन्होंने कहा कि वह अल्लाह की मर्जी से हिंदुस्तानी है और इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इनकी शहरियत के लिए शराइत रखी जाए। ओवैसी ने वाज़ेह किया कि वो नागपुर में ब्राह्मण हुजूम में से कुछ को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे ताकि इनके अकायद पर कायम रहें। बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने एक बार फिर अपने एक फैसले से सबको हैरान कर दिया। वो ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि वो बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन है और एक बार फिर ऐसा ही करती नजर आई। राखी ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी से शादी करके सबको हैरान कर दिया। इन्होंने अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि इनकी शादी 7 माह कबल आदिल से हुई थी। ताहम आदिल ने इन पर इस शादी को खुफिया रखने के लिए दबाव डाला था। राखी ने यह भी बताया कि इसने निकाह के साथ कोर्ट मैरिज भी की थी, लेकिन अब तक ये बात सबसे पोशीदा थी। लेकिन अब राखी का कहना है कि आदिल इनसे बात नहीं कर रहे। एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने अपनी शादी और आदिल से धोखाधड़ी के बारे में बात की है। ड्रामा क्वीन का कहना है कि अब वो लव जिहाद से खौफजदा है क्योंकि आदिल के घर वाले इस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इससे बात नहीं कर रहे। राखी ने आदिल के किसी और लड़की के साथ ताल्लुकात में होने की भी बात कही। आदिल के घर वालों ने इसे कहा कि अगर राखी सावंत के साथ इसकी शादी होने का दुनिया को पता चलता है तो इसकी बहन के लिए मुनासिब रिश्ता नहीं आएगा। राखी सावंत का कहना है कि आदिल ने इसे धोखा दिया। आदिल का किसी और से अफेयर है जबकि इसने इससे शादी कर ली है। शादी के बाद भी वो किसी और के साथ है। आदिल की यह हरकत देखने के बाद राखी ने अपनी शादी की हकीकत सबके सामने रख दी है। राखी ने यह भी बताया कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम भी बदल लिया था। इसने अपना नाम फातिमा रखा है। दूसरी जानिब आदिल ने निकाह की खबरों की तरदीद की है। आदिल का कहना है कि इसने राखी से शादी नहीं की। अजीजुल्ला खान दुर्रानी साहब के साहबजादे आदिल खान दुर्रानी, जिनका मेहरदैन 51,786 रुपये सिक्का राइजुल वक्त मानान नफ़क़ा के साथ अल्लाह ताला के हुक्म से शरीयत मोहम्मदिया पर अब्दुल कादिर साहब की वकालत में कुलसूम बी नाजिया और अहमद रियाज शेख की गवाही में फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।